اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صفات کی آیت نمبر 114 سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ان کو وَنَجَّيْنَاهُمَا، ان دونوں کو ہم نے نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو بھی، من الکرب عظیم، سخت تکلیف سے، سخت غم سے، دکھ سے، تکلیف سے جو انہیں پہنچ رہی تھی، اس سے ہم نے انہیں نجات دی۔ ان کی قوم کے لوگوں کو جو فرعون تھا وہ ذبح کر دیتا بچوں کو، لڑکوں کو، اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اتنا ان پہ ظلم کرتا تھا، ان کو بیگار میں کام لیتا تھا بنی اسرائیل سے۔ اسے کسی نے نجومی نے بتا دیا تھا کہ یہ اسی قوم سے کوئی تمہیں قتل کرے گا۔ تو اس کے دماغ میں ایسی بات بیٹھی کہ اس نے کہا کہ میں اس قوم میں سے کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو وہ ذبح کروا دیتا تھا پیدا ہوتے ہی۔ تو یہ اللہ نے احسان کیا ان پر کہ ان کو اس کرب سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر وہ ہو گئے غالب۔ مطلب جب اللہ نے ان کی مدد کی تو وہ غالب آ گئے، انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں دونوں کو نہایت واضح کتاب عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو ہم نے سیدھے راستے پر چلا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائے، ہم اللہ کے حکام کی پیروی کریں، آمین ثم آمین۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ٹھیک ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا ہم نے ذکر خیر جو تھا پیچھے آنے والی قوموں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی جو بھی آتا تھا تو وہ پہچان لیتا تھا ان کا ذکر خیر کی وجہ سے، ان کا اچھا ذکر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو یا سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ سلام انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی اچھے کام کرنے، محسنین نیک کام کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ جو دونوں تھے نا، ابھی انہی کے متعلق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاس لمن المرسلین، اب اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کی طرف اپنا کلام کا رخ موڑ دیا ہے۔ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں تھے، یہ بھی اب اللہ نے ان کے متعلق بتایا ہے۔ اس قال لقومہ، جب انہوں نے یعنی الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہوئے، ان اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بال کو، بال ان کے بت کا نام تھا، تم بال کو پکارتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جس نے کہ بہت اچھی مخلوق پیدا کی ہے۔ سب سے بہتر مخلوق پیدا کرنے والوں کو تو تم چھوڑ دیتے ہو اور بتوں کو پکارتے ہو۔ اللہ اور
اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین۔ اعلیٰ، دیکھو، اعلیٰ کیا نہیں تم ڈرتے، اعلیٰ تتقون کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، تم بال کو پکارتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو بہترین مخلوق پیدا کرنے والوں کو، یعنی کہ تم اللہ کو نہیں پکارتے اور بتوں کو پکارتے۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ وَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلا دیا۔ ان کا تو شیوا ہی یہ تھا نا، فَإِنَّهُمْ لَا مُحْضَرُونَ، پھر بے شک وہ عذاب میں جھونکے جائیں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا إِلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا پچھلے والوں میں، آنے والوں میں اس نے ان کا ذکر خیر۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک، بے شک اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو پھر اب اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ لوط جو تھے، لوط علیہ السلام لا من المرسلین، وہ پیغمبروں میں سے تھے، بے شک وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجینہ و اہلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، سب کے سب کو نجات دے دی ہم نے۔ الا عجوزم فی الغابرین، صرف ایک بڑھیا تھی جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیت تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وہ ایک جاسوس تھی جو پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے وہ ان کے خلاف، ان کے دشمنوں کو سب گھر کی باتیں بتاتی تھی۔ پیغمبر کے گھر میں تھی لیکن نافرمان عورت تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جو پچھلے تھے نا سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، دوسروں کو سب کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَا تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، بے شک تم تمرون، تم آتے جاتے ہو، گزرتے ہو، علیہم ان کی بستیوں کے اوپر سے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بستیاں تباہ و برباد کی، ڈبو دی، جیسے تو پھر ان کے اوپر سے تم گزر کے جاتے، وہ شارع عام پر ہیں، اور دیکھتے ہو کہ ان بستیوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ جو تھے نافرمان لوگ تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پھر بھی تم راہ راست پر نہیں آتے۔ تم مصبحین یعنی صبح کے وقت تم وہاں سے گزرتے، اپنے کام کاج کے لیے جاتے، بزنس کے لیے جاتے ہو، تو پھر وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی، صبح بھی تم ان کی رہائش گاہوں کے اوپر سے گزرتے جو کہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور رات کو بھی تم گزرتے وہاں سے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل کرتے؟ ان یونس لمن المرسلین، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، یا رسولوں میں سے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آبا کا، پھر جب وہ بھاگا، الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، تو بھری ہوئی کشتی میں سوار ہونے کے لیے بھاگے نا، تو انہوں نے، کشتی والوں نے کہا کہ نہیں، اب اس میں جگہ نہیں ہے، یہ ڈوب جائے گی، تو ہم
फालतू बंदा नहीं ले सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया, कश्ती वालों ने उन्होंने कुर्रा अंदाज़ी कर ली कि जिसका नाम आएगा उसको हम समुद्र में फेंक देंगे और बाकियों को ले जाएंगे, जिसका कुर्रे में नाम आ गया। तो अल्लाह की तरफ से उन्हीं का नाम कुर्रा में आ गया। फसाहामा, फिर उन्होंने कुर्रा अंदाज़ी की, फ़काना मिनल मुदहादीन, तो फिर क्या हुआ, कुर्रा डाला और तो वो मगलूब हो गए, यानी वो हार गए। तो फिर उन्होंने कश्ती वालों ने समुद्र में फेंक दिया। फ़अल्तक़महु हुल-हूत वहुव मुलीम, तो फिर उसको निगल लिया मछली ने, और वो मछली ने जब निगल लिया तो वो बीमार हो गया और वो अपने आप को मलामत कर रहा था। वो अपने आप को मलामत कर रहे थे, ये मैंने क्या किया, मैं ना कश्ती में बैठता, मुझे मछली ने निगल लिया है, मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने वहाँ अल्लाह से माफ़ी मांगी। जब उन्हें पता चला कि मैं अपनी कौम को पीछे छोड़ के आ गया, अज़ाब जब ज़ाहिर हुआ ना, तो उन्होंने ना फ़ौरन अपनी कौम को वहीं छोड़ा और आ गए, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे जाके मैदान में ना हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, और अल्लाह अज़ाब टाल देगा। जो अज़ाब आसमान पे नज़र आ रहा था ना बादलों का, तो ये कौम ने उनकी बात मानी ना। तो फिर वो इतने बददिल हुए अपनी कौम से कि भाग के चले गए, कहने लगे मैंने इस कौम के पास साथ रहना ही नहीं है। अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही चले गए। तो अल्लाह ने फिर उनका अज़ाब टाल दिया। वो उन्होंने जब देखा कि पैगंबर भी चला गया, तो वो फ़ौरन सब चले गए मैदान में, और उन्होंने जाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी और दुआएं की, जिससे अज़ाब टल गया। तो उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने ये अज़ाब डाल दिया कि उन्हें मछली ने निगल लिया। अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी कौम को छोड़ के क्यों आया, जबकि अभी मैंने कोई हुक्म ही नहीं किया, भेजा था। मैं हुक्म करता तो उसके हिसाब से आप चलते। तो उन्होंने जल्दी की, तो इस वजह से अल्लाह ने उनको ये सज़ा दी कि वो मछली के पेट में रहे, मछली के पेट में चले गए। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, तो फलौला वो मछली के पेट ही में रहते अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते। कब तक रहते, ला लाबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, क़यामत के रोज़ तक वो मछली के पेट में रहते। लेकिन वो अल्लाह की याद करते थे, अल्लाह की तस्बीह करते थे, तो वहाँ भी उन्होंने अल्लाह को पुकारा। मछली के पेट के अंधेरों में, बदबू में अल्लाह को पुकारा और माफ़ी मांगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये अल्लाह से दुआ की कि मैं ही ज़ालिम था, बेशक तू तो पाक है, तेरी ज़ात तो पाक है। मुख्तसर सी दुआ मांगी, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और मछली के पेट से निकाल दिया। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो अल्लाह कह रहा है कि वो मछली के पेट में उसे क़यामत तक रखता। फनाबज़नाहु, फिर हमने उसे फेंक दिया, निकाल के फेंक दिया, बिलअरा, एक मैदान में, खुले मैदान में। वह हुआ सकीम, और वो बीमार था, यानी इतने दिन वो रहे मछली के पेट में, 40 दिन, तो बीमार ही होना था ना। वह अम्बतना इलैहि शजारतम मिन यक़तीन, और हमने उगा दिया, अम्बतना हमने उगा दिया, इलैहि उसके ऊपर, जहाँ वो अल्लाह ने फेंका ना उनको, उसके ऊपर अल्लाह ने शजारतम मिन यक़तीन, एक कद्दू की बेल उगा दी। वो यक़तीन होती है वो बेल जो अपने तने पर खड़ी नहीं हो सकती,
تو یعنی جیسے سایہ دار بیل، بڑے بڑے پتے تھے اس کے، جیسے کدو ہو، لوکی ہو، ایسے. کیونکہ سمندر کا کنارہ تھا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی بلڈنگ تھی جس میں وہ آرام کر سکتے. تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے وہ اگائی، بیل اگائی. وَأَرْسَلْنَهُ اور إِلَى مِائَاتِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو بھیجا. ارسلناہو، ہم نے اس کو بھیجا 1,100,000 لوگوں کے لیے، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ 1,00,000 لوگوں کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے ان کو ہم نے بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک خاص وقت تک کے لیے. فَاسْتَفْتِهِمْ عَلَىٰ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ هُمُ الْبَنُونَ. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پوچھو، یعنی کس سے پوچھو؟ اہل مکہ سے. عَلَىٰ رَبِّكَ، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یعنی وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے. اللہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی جو فرشتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ. اور اپنے لیے بیٹے مانگتے تھے، خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے. ہم خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا ہم خلقنا الملائکۃ، کیا ہم نے فرشتوں کو بنایا تھا؟ اناسا، کیا بنایا تھا ہم نے؟ مؤنث بنایا تھا ہم نے، انہیں پتہ ہے کہ وہ مؤنث ہے. عَلَىٰ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَهُمْ شَاہِدُونَ، اور کیا وہ اس پر گواہ تھے؟ اس وقت جب میں نے انہیں بنایا تھا مؤنث، تو کیا وہ گواہ تھے؟ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں میں نے انہیں بیٹیاں بنایا تھا؟ کیسی غلط باتیں یہ کرتے ہیں. الا انہم من افکہم لا یعقلون، تو دیکھو یہ سب جھوٹے ہیں. افکہم لا یعقلون، تم اس کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو جھوٹی باتیں کرتے ہو. ولاد اللہ وانہم لاکاذبون، اور اللہ کی تم اولاد مقرر کرتے ہو، بے شک تم جھوٹے ہو. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم اس کا ذکر کرتے ہو، اس پر غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس چیز کی کوئی واضح ثبوت ہے؟ فاتو بے کتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ. فاتو بے کتابکم، تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنات، اور انہوں نے بنا لیا اپنے اور بینہ اللہ کے درمیان، وبین الجنات اور جنوں کے درمیان، نصابہ،
جنوں اور انسانوں کے درمیان انہوں نے کیا بنا لیا؟ رشتہ داری جنوں اور اللہ کے درمیان رشتہ داری مقرر کر دی، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةِ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک جن تو تھے وہ تو خوب جانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے، وہ تو خود جانتے تھے۔ تو انہوں نے مکہ والوں نے یہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری مقرر کر دی، حالانکہ جن خود جانتے تھے کہ ہم تو عذاب میں جھونکے جائیں گے، اللہ کے سامنے ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے گنے چنے بندوں کے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ راہ راست پر ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پھر اے مشرکو تم جن کی عبادت کرتے ہو، وَمَا تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ إِلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تو مان تم نہیں ہو تم الہ بفاتنین، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے، اسی کو بہکا سکتے ہو۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ وما، اور جو منا ہم میں سے، الا لہ مقام معلوم، ہم ہر ایک کے لیے اللہ نے مقام مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کے حضور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، صف باندھ کر کھڑے رہنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، دن رات وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے، وہ نہ انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے نہ وہ گھبراتے ہیں۔ وہ ان کانوا لا یقولون، ان کانوا اگر بے شک ہوتی ہمارے پاس، ان کانوا لا یقولون لو ان عندنا ذکر من الاولین، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتی نصیحت پہلے والوں کی طرح، اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل مکہ کہہ رہے ہیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پھر انہوں نے جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک سابقت پوری ہو گئی ہماری بات، کلماتنا ہماری بات، لعبادنا ہمارے بندوں کے لیے، المرسلین پیغمبروں کے لیے، یعنی ہمارے پیغمبر جو تھے بندے تھے ان کے لیے پہلے ہی ہمارا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ إِنَّهُمْ لَهُمْ مَنْصُورُونَ، تو کیا اللہ نے وعدہ ان سے کیا تھا؟ بے شک وہ ضرور مدد کیے جائیں گے، یعنی ہر مقام پر ایمان والوں کی فتح ہوگی یا پیغمبروں کی فتح ہوگی، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک جندنا ہمارا لشکر جو ہے، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب ہوگا، وہی غالب رہے گا۔ ہمارا لشکر کس کو کہا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ،
پھر آپ ان سے خاص وقت تک کے لیے منہ موڑے رکھیں. وہ اب سر ہیں اور انہیں دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. فسوفا یبصرون، فسوفا پھر ان قریب، یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے. ابھی تو آپ انہیں دیکھتے رہیں، پھر جلدی وہ بھی دیکھ لیں گے. افا بے عذابنا یستعجلون، اگر آفا بے عذابنا، کیا پھر وہ ہمارا عذاب جو ہے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں یا جلدی مانگتے ہیں ہمارا عذاب. فائزہ نازال بساحاتہم، پھر جب ہمارا عذاب ان کے صحنوں میں آ کر گرے گا، ان کے صحنوں میں نازل ہوگا. فساء صباح المنذرین، تو ان لوگوں کی جو صبح ہوگی وہ بہت بری ہوگی. فساء المنذرین، تو جو ڈرائے گئے تھے نا ان کی صبح بہت بری ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ، تو پھر یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے کہ آپ منہ موڑ لیں ان سے ایک خاص وقت تک کے لیے. وہ ابصر فسوف یبصرون، اور وہ بھی دیکھ لیں گے ان قریب. یبصرون دیکھ لیں گے، یعنی وہ بھی دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا، انہیں بھی پتہ چل جائے گا. جلدی وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ ان سے منہ موڑے رہیے. سبحان رب کا، آپ کا رب پاک ہے. رب العزت، اور آپ کا رب جو ہے رب العزت، رب ہے عزت والا. اما یاسفون، وہ جو ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ ان سے پاک ہے. جو مشرک بیان کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو اس سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہو یا سلامتی ہو. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا، تمام دنیا کا، تمام جہانوں کا رب ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ.